ختم نبوت کے حوالے سے کچھ دلائل جو حدیثوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ کوئی ہمارا عقیدہ خراب نہ کر سکے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا ان محمدن خاتم النبی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں کی اولاد دکھائی، آپ نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بعض سے افضل دیکھا، بس آپ نے سب سے آخر میں بلند اور روشن نور دیکھا۔ عرض کی یا رب من ھذا، اے اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا اے آدم یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اول ہے یہی آخر ہے، یہی وہ ہے جو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت کرے، انہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری دلیلیں اللہ کے آخری نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کو کچھ گھبراہٹ ہوئی، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے اذان دی، جب انہوں نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہا، آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی۔ طبقات الکبریٰ میں روایت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں لکھا تھا اے ابراہیم آپ کی اولاد میں بہت سارے قبیلے ہوں گے یہاں تک کہ نبی امی تشریف لائیں گے۔ وہ نبی امی کون؟ ارشاد ہوا الذی یکون خاتم الانبیاء، وہ سب سے آخری نبی۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اللہ نے اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اے یعقوب میں آپ کی اولاد میں بہت سارے بادشاہ اور نبی پیدا فرماؤں گا، یہاں تک کہ حرم محترم والے نبی تشریف لے آئیں گے وہ خاتم الانبیاء و اسمہ احمد، وہ سب سے آخری نبی ہوں گے، ان کا نام ہے پاک احمد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اس میں اس آخری امت کا ذکر پڑا۔ عرض کیا اے اللہ میں تورات میں ایسی امت کا ذکر دیکھتا ہوں جو زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہے اور فضیلت میں سب سے آگے ہوگی، اے مالک کریم اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ دیکھیے پہلے کے انبیاء کرام کو باقاعدہ وحی بھیج کر بتایا گیا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور پھر انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ عقیدہ یاد کروایا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بھی نبی امی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خوشخبری سنائی، اپنی امت کو بھی یہ عقیدہ بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہو۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو پہلے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو سکھایا، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے دلائل پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی گستاخ ہمارے عقیدے کو گڑبڑ نہ کر سکے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کے دور مبارک کا واقعہ ہے۔ حضرت نضرہ بن معاویہ انصاری رضی اللہ عنہ 300 مہاجرین اور انصار کے ساتھ
حلوان عراق سے مال غنیمت لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ کے قریب شام ہو گئے۔ حضرت نزلہ بن معاویہ نے اذان دی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو پہاڑ سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا اے نزلہ تم نے بہت بڑے عظمت والے کی بڑائی بیان کی۔ جب آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو جواب آیا اے نزلہ تم نے خالص توحید بیان کی۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آواز آئی یہ ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی خوشخبری ہمیں حضرت عیسیٰ نے دی تھی، انہی کی امت کے آخر میں قیامت قائم ہوگی، یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابی رسول حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو جواب آیا نماز ایک فرض ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اور اس کی پابندی کرے۔ جب حی علی الفلاح کہا تو آواز آئی مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، مراد کو پہنچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ جب آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا تو آواز آئی اے نزلہ تم نے پورا اخلاص حاصل کر لیا، تو اللہ پاک نے اس کے سبب تمہارا جسم دوزخ پر حرام فرما دیا۔ اذان کے بعد حضرت نزلہ نے نماز ادا کی، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اے خوبصورت انداز میں بات کرنے والے، ہم نے تمہاری بات سنی، تم فرشتے ہو یا جن ہو یا رجال الغیب ہو، یعنی نظروں سے پوشیدہ انسان ہمارے سامنے ظاہر ہو، یا رجال الغیب ہمارے سامنے ظاہر ہو کہ ہم سے بات کرو کہ ہم اللہ پاک اور اس کے نبی اور حضرت عمر کے سفیر ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ سے روشن چہرے اور سفید داڑھی والے ایک بوڑھے بزرگ ظاہر ہوئے جنہوں نے سفید اون کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں موجود حاضرین نے جواب دیا، حضرت نزلہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں زریب بن سرملہ ہوں، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا تھا اور آسمانوں سے اپنے دوبارہ تشریف لانے تک میرے زندہ رہنے کی دعا کی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، یہ بات پچھلی امتوں میں بھی مشہور تھی کہ یہی اللہ کے آخری نبی۔ چنانچہ حضرت کعب العبار فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل فرمایا جس کا جتنا علم ان کے پاس تھا ان کے زمانے میں کسی اور کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے علم میں سے کوئی بھی چیز مجھ سے چھپاتے نہیں تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو مجھے بلا کر کہا بیٹا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم میں سے کوئی چیز تجھ سے نہیں چھپائی، ہاں دو ورق ہیں، ان میں ایک نبی کا بیان ہے، ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے۔ میں نے پہلے یہ باتوں میں اس خوف سے نہیں بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور تم اس کو نبی مان لو یا تم اس کی پیروی نہ کر بیٹھو۔ اب میں نے وہ دو ورق فلاں جگہ رکھ دیے ہیں، ابھی انہیں کھول کر مت دیکھنا، جب وہ نبی تشریف لے آئیں گے اللہ نے چاہا تو تم ان کی پیروی اختیار کر لو۔ حضرت کعب العبار فرماتے ہیں میں نے وہ دو ورق نکال کر دیکھے، ان میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین لا نبی عبادی مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کی پیدائش مکے میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف فرمائی۔ جنتی صحابی حضرت سعید بن زید کے والد زید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ زمانہ جاہلیت میں دینی ابراہیمی کے سچے پیروکار تھے، سیدھے راستے کے مسافر تھے۔ آپ حضور کے تشریف لانے سے پہلے انتقال فرما گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیمی کی تلاش میں شہروں میں پھرا، یہود و نصارہ وغیرہ سب سے پوچھا، جس سے بھی پوچھا، سب نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات بتائیں اور کہا ان کے علاوہ کوئی نبی باقی نہیں۔ اس طرح بہت سارے دلائل ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ اس دور میں قادیانی اور اس سے پہلے بھی بہت ساروں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، آئندہ بھی اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے، دعوے کرتے رہیں گے، تو ہمیں اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے، دیگر مسلمانوں کو بھی اس طرح کے لوگوں سے بچانا ہے، کیونکہ عقیدہ سیٹ ہوگا تو ہی بچ پائیں گے۔ جو شک کرے گا کہ ہو سکتا ہے یہ جو دلیلیں یہ بڑی دیتے ہیں اور بڑے طریقے سے بندے کو گھیرتے ہیں اور شک میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے
بندہ شک میں پڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی شک کرے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آ سکتا ہو، اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے کہ نہیں وہ شریعت وہی رہے گی تو یہ نیا نبی ہے، یا گھما پھرا کے ایسی باتیں کریں گے کہ بندہ واقعی تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ جیسے ہی شک میں پڑا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا اس کا۔ شک کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی متنی ہیں یا نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی آ گیا ہو، کیونکہ وہ بھی کسی آیت سے کوئی دلیل پکڑ لیتے ہیں، کوئی ایسی روایت کسی کی پکڑ لیتے ہیں، تو وہاں سے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ ان کی مسجدوں بھی ہماری مسجدیں جیسی ان کی مسجدیں ہوتی ہیں، قرآن بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، بظاہر نیک بنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے روپ میں ہوتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کون، پورے محلے میں ایسے ہیں کون، اکا دکا تو شو ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی زیادہ نہیں ہوتے، ہر محلے میں ہر ایریے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ تم فلاں مسجد کے نگران ہو، تم فلاں مسجد تم نے کور کرنی ہے، اس ایریے کے نمازیوں کو تم نے کور کرنا ہے، پورا ان کا نیٹ ورک ہے۔ اور یہ بڑوں کو نہیں چھوڑتے، عام مسلمان تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں نا، یہ بڑے بڑے علماء یا مولوی حضرات، یہ ان کو جو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ پکا ہے، یہ تو باقاعدہ مسلمانوں کو پریچ کرنے والا ہے، ان کا اسپیکر ہے یا ان کا عالم ہے، یہ ایسوں کو بھی ٹارگٹ میں رکھتے ہیں، خدمتیں کریں گے اور ایمان برباد کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے، لالچ بھی دیں گے، شادیاں بھی کروائیں گے، باہر ملکوں میں بھی بھجوائیں گے، مال و دولت دیں گے، بہت کچھ کرتے ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب مہنگائی میں ہر بندہ پریشان ہے تو یہ پھر خدمت کریں گے، راشن پانی دیں گے، تو غریب علاقوں میں تو بہت زیادہ یہ اس طرح کرتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔